السلام علیکم عزیز طلبہ. پاکستان کی ابتدائی مشکلات دوسرا باب جس کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آج جو ہے ہم جب پاکستان ماض وجود میں آیا تو اس کی جو مشکلات تھیں اس کے متعلق پڑھیں گے، جس میں دو مشکلات کا ذکر آج ہم کریں گے: ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں اور انتظامی مشکلات. اور سب سے پہلے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں. دیکھیں، بر صغیر کے اندر تقسیم سے پہلے لارڈ بیبل جو ہے وہ واسرائے تھے ہندوستان کے اندر، جنہیں جو ہے وہ بر صغیر کی تقسیم اور پھر بر صغیر کے جو صوبے تھے ان کی گروپ بندی کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا تھا، جس کے اندر وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور اس کے بعد جس کو پاکستان کے رہنما نے وہ تسلیم نہیں کیا. 1946 کی جو عبوری حکومت بنائی جا رہی تھی، اس کے اندر جو ریڈ کلف ایوارڈ ہیں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے ان کے جو وزراء کی تشکیل کی، لیکن مسلم رہنماؤں نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اس کو رد کیا. اور پھر 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کے مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کو، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، ان کو پاکستان کے اندر شامل کیا جائے گا، اور جہاں پہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے یا ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اس کو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سر ریڈ کلف ایوارڈ کی لگائی گئی کہ وہ اس کی تقسیم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس کے لیے ایک کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بھی یہ کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، دونوں فریقین یا دونوں قومیں پاکستان اور ہندوستان اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے. تو ماہر قانون جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے انہوں نے کیا کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ تقسیم کے وقت ہندوستان کے اندر واسرائے تھے، ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر شامل کر دیے، اور مسلمانوں کو ان علاقوں سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا. اور بعد کے اندر پرائیویٹ سیکرٹری جو ریڈ کلف ایوارڈ کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی پاکستانیوں کو ان علاقوں سے محروم کیا گیا ہے کہ جن کے اندر ان کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے یا مسلمان اکثریت کے اندر ہے، یا جو نقشہ یا حد بندی مقرر کی گئی تھی ریڈ کلف ایوارڈ نے دباؤ میں آ کر اس لکیر کو جو ہے وہ یکسر تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد جو علاقے تھے جو ہندوستان کو دیے گئے، جس کے اندر ضلع گرداسپور جس کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع فیروز پور جس کی تحصیل زیرہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے، یہ علاقے بھی جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے. اور گرداسپور ضلع جو ہے جس کے علاقے اور ساری تحصیلیں ان کو دینے کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا رستہ ہے یا کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ہندوستان کے پاس چلا گیا. اور جو ریڈ کلف ایوارڈ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق سے ان کو محروم کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے یعنی کشمیر تک کا راستہ جو ہے ان کو دے کر تو ہمیشہ کے لیے مسلمان پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے نفرت کا بیج بو دیا. اور آج تک پاکستان کے قیام سے لے کر تو آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ کشمیر، تنازع کشمیر ابھی تک جو ہے وہ ہے. اور اس کی قراردادیں جو ہیں اقوام متحدہ کے اندر پیش بھی کی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو فیصلہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. اور اس کے بعد سر ریڈ کلف ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا اور ان کے درمیان مخالفت کا جو بیج ہوا ہے، آج تک ان کے درمیان دونوں ملکوں اب تک 48، 65 اور 71 کی 3 بڑے جو وہ جنگیں ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہے جی انتظامی مشکلات. پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں کہ جو جب تقسیم ہوئی تو جو ہندو پاکستان کے اندر جو سرکاری دفاتر کے اندر کام کر رہے تھے بہت زیادہ تعداد کے اندر، وہ تقسیم کے بعد جو ہے وہ اپنی نوکریاں چھوڑ کر تو ہندوستان کے اندر چلے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنا دفتری جو ریکارڈ ہے وہ تباہ کر دیا، دفتری ریکارڈ جو ہے جلا دیا، سازش کے طور پر کہ پاکستان کے جتنے بھی قومی ادارے ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے مستحکم نہ ہو سکیں یا قومی ادارے جو ہے وہ کام نہ کر سکیں. لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ان اداروں کے اندر کام کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا بغیر کسی دباؤ کے، اور پھر دفاتر نہ ہونے کی وجہ سے کھلے آسمان تلے کام کیا. اور پھر
دفتری ریکارڈ جو اس کو محفوظ بنایا گیا، اور جو جتنی بھی دشواریاں اس وقت جو پیش آئیں مسلمانوں کو، اس کا اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس کے اندر ہم نے ریڈ کلف وار کی ناانصافیاں اور انتظامی مشکلات اس کے متعلق ڈسکس کیا۔ السلام۔